اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلم علی رسول الکریم اما بعد میری پیاری بہنوں مہمان خصوصی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا موضوع ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جیسا کہ ہم سب کے علم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں کس طرح سے یہ فقہ کا نظام عمل میں آیا اس پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی اسے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے اپنے دلوں پر نقش کر لیا تھا، اور جو کچھ بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اسے اپنی زندگی میں عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اس عمل کو سیکھا، اس دین کو سیکھا۔ ان سب کے بعد صحابہ اکرام کی حیات طیبہ میں بہت ساری مشکلات پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد قرآن شریف کو جمع کرنا، یکجا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ صحابہ اکرام اس میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تمام احادیث کو اکٹھا کرنا اس میں مشغول ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جھوٹی نبوت کے دعوے دار آ گئے، اور اس طرح سے صحابہ اکرام کافی سالوں تک انہی چیزوں کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دین میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین سے کوئی عمل کو اخذ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے اصول کی ضرورت ہے، اس اصول کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی بھی شریعت کے مسئلے مسائل اگر قرآن اور حدیث کی روشنی سے ڈائریکٹ نکالنا ہو تو بہت مشکل ہوتا تھا، تو اس کے لیے اصول بنانے کی ضرورت تھی، اصول کو ترتیب میں لانا ضروری تھا، اور اب تک کے اس دین میں اصول نہیں بنے تھے۔ پھر تقریباً 100 سال بعد اس اہم کام کو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو تابعین میں سے تھے انہوں نے اس کام کو انجام دیا، اور ہم دیکھیں گے انہوں نے وہ فقہ کے امام تھے اور انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی سے فقہ کو قائم کیا، اور انہوں نے دین کی ایک بہت بڑی خدمت کی اور دین کو محفوظ کر لیا قیامت تک۔ اور تقریباً 65% آف امہ جو امام ابو حنیفہ کے مذہب کو فالو کرتی ہے، نوئنگلی ان نوئنگلی بھی آل فالو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جس میں ہم ان کے بتائے ہوئے نماز کے طریقے اور پریئر کے طریقے اور فاسٹنگ وغیرہ کو ہم فالو کرتے ہیں۔ پھر اس نئے کام کو انجام دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تابعین میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی ماں کے حمل میں ہی تھے تب ان کی والدہ نے، ان کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور بصرہ میں جا گرا، اور پھر وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس نور سے آس پاس کے تمام شہر روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ان کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ پھر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر علم سکھانے کے لیے مکہ شریف آ گئے، وہاں انہوں نے علم سیکھا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اور یہی محبت تھی کہ جو اس محبت کو وہ اپنے شاعری کے انداز میں پیش کرتے تھے، یعنی وہ اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر تھے، پوئٹ بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وہ شاعری میں بیان کرتے تھے۔ پھر کسی نے ان سے کہا کہ تم فقہ کا علم سیکھو، اور پھر انہوں نے فقہ کا علم سیکھا اور دین کی بہت بڑی خدمت کی، اور آج ہمارے لیے یہ سب آسان ہو گیا کہ کوئی بھی مسئلے کا حل ہم فقہ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ اہل بیت سے بھی وہ بے انتہا محبت کرتے تھے، اور کہتے تھے اہل بیت سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ آپ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہو کہ تم شیعہ ہو، تو کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اہل بیت سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں 10 سال صوفیوں کی محفل میں رہ گیا ہوں، میں نے 10 سال بڑے بڑے صوفیوں کی محفل میں گزارے ہیں، اور میں نے وہاں سے 2 باتیں سیکھی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری بات ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں 10 سال صوفیوں کی محفل میں گیا ہوں اور میں نے 2 باتیں سیکھی جو میں نے کسی اور محفل میں نہیں سیکھی۔ وہ یہ، پہلی کہ وقت ایک ایسی تلوار ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال میں نہیں لائیں گے تو وہ ہماری گردن کاٹ دیں گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے نفس کو اگر ہم خیر کے کاموں میں مشغول نہیں کریں گے تو ہمارا نفس ہمیں شر کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خوب عبادت گزار تھے۔ انہوں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ پہلا حصہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے لگاتے تھے، علم حاصل کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دوسرا حصہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں صرف کرتے تھے، اور تیسرے حصے میں وہ آرام فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کی گئی ہو، شان بیان کی گئی ہو، وہ زبان کبھی نہیں مرتی اور نہ ہی اس زبان سے کبھی خوشبو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عالم تھا تابعین تبع تابعین کے عشق کا، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جب انہیں پتا چلا کہ صحابہ اکرام کا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک جنگ میں شہید ہو گیا، انہوں نے اپنے ایک دانت کو نکال دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہوگا، ایسے کرتے کرتے انہوں نے اپنے پورے دانت نکال دیے۔ دیکھیے کہ کیا عالم تھا محبت کا۔ کیا ہم اس طرح کی محبت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ امام ابو حنیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن ان کی نسلوں سے جو آئے تھے سید، ان کی بھی اتنی محبت کرتے تھے اور ان کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آ گیا کہ سیدوں کی دفاع کرتے کرتے انہیں جیل جانا پڑا اور وہ خوشی خوشی چلے گئے۔ اس صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، دیکھیں 1700-1800 سال بعد ان کی محبت کا عالم دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت کرتے تھے، کہ ان کی نسلوں سے جو آئے ہیں سید، ان کی نظروں میں ایسا اہتمام تھا کہ ایک مرتبہ سید کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، جیسے وہ ان کے اعلیٰ حضرت کے قریب آتے وہ ان کے اہتمام سے ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اہتمام، یہ محبت جب سید کے لیے ہوتی ہے تو ہم انداز لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کتنی محبت کی، اور تمام صحابہ اکرام اور تابعین تبع تابعین نے شدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اور ان کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک عمل بھی سنت سے خالی نہیں تھا۔ ظاہری سنت تو سب اپنا لیتے ہیں، لیکن یہ اولیاء اکرام اور یہ صحابہ اکرام، تابعین تبع تابعین اور اس کے بعد جو پائس پرسنالٹی دنیا میں آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ظاہری سنت کو اپنایا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی سنت کو بھی اپنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں انہوں نے شامل کر لیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ کڑی ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بندے کو اللہ سے جوڑنے والی کڑی ہی
نبی کی ذات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, یعنی اے بندے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے نبی کی اطاعت کر تو تو مجھے محبوب ہو جائیں گا. یعنی اللہ کی محبت میں نبی کی اطاعت چھپی ہے. تو یہ تمام تابعین طب تابعین کی زندگی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا. انہوں نے اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں صرف کر دیا, ان سے محبت کرنے میں صرف کر دیا. اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اور ایسے نبی, ایسے پیارے نبی کا ہم ذکر کیوں نہ کریں. ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک کا ذکر ہی میلاد ہے. میری پیاری بہنوں, اگر ہم میری اسپیچ کو آپ غور سے سنیں گے تو میلاد کا مطلب ہی سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہے. میلاد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے دن بیٹھنا اور محفل سجانا اور اللہ کی پاکی بیان کرنا. نہیں, کوئی دن مخصوص نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا, ان سے محبت کرنا, ان کی تعلیمات کو عام کرنا, ان کی پاکی کو بیان کرنا, ان کے جو ٹیچنگ تھی اس کو عام کرنا, ان کو یاد کرنا اور اللہ کا شکر کرنے کا ہی نام میلاد ہے. ہم دیکھیں گے کہ کیا میلاد ہے. آج میری اسپیچ کو اگر آپ سب لوگ غور سے سنیں گے تو ہم سب سمجھ جائیں گے, ہم کنوینس ہو جائیں گے کہ میلاد حق ہے اور ہمیں اسے ضرور منانا چاہیے. واٹ از میلاد, واٹ از دا روح آف میلاد, واٹ از دا essence of Milad, why we commemorate Milad, why do we gather and celebrate Milad, what is the reason behind this to celebrate Milad. There are two main reasons to celebrate Milad. First is to thank Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us with his Habib sallallahu alayhi wasallam. First reason is to thank Allah azza wa jal for blessing us with his Habib Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And the second reason for the Milad is to narrate the miracles took place at the time of birth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں, کوئی میری بہنوں دیکھیں کہ جب تک کہ اگر ہم کوئی دن مخصوص نہیں کریں گے تو کوئی کام عمل میں نہیں آئے گا. ہماری عمر ہی گزر جائیں گی اور ہم وہ کام کر ہی نہیں پائیں گے. یعنی کسی نیک کام کو عمل میں لانا ہے تو اس کے لیے دن مخصوص کرنے کی ضرورت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کے لیے کا وجہ یہ ہے کہ ہم ملیں اور مل کر ان کا ذکر کریں اور ان کی تعلیمات کو عام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا ہی نام میلاد ہے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوں گی. اور اگر محبت اجاگر ہوں گی تو ظاہر ہے نبی پاک کی سنتوں پر چلنا ہم پر آسان ہو جائے گا. اور نبی کی سنتوں پر اب چلیں گے تو اللہ کی اطاعت ہوں گی, اور اللہ کی اطاعت ہوں گی تو دونوں جہان میں کامیابی عطا ہوں گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ کے پیدائش کے وقت بے شمار معجزات پیش آئے تھے. اگر ہم ان معجزات کو بیان کریں گے, کیونکہ معجزات جو میریکلز ہیں اس سے بچے بہت اٹریکٹ ہوتے, اگر ہم اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات بتائیں گے, یہ میریکلز بتائیں گے تو بہت اٹریکٹ ہوں گے. اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچے بھی اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے, نہ کہ یہ اسپورٹس پرسنالٹی ایکٹر ایکٹریس اور باربیز اور جتنے بھی کارٹون کیریکٹرز ہیں. اور بچے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوریز پڑھنا پسند کریں گے, صحابہ اکرام کی سٹوریز پڑھنا پسند کریں گے. تو یہ خاص ریزن ہے میلاد منانے کا کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کے برتھ کے معجزات کو بتائیں تاکہ بچوں کے اور ہمارے دل میں نبی کی محبت ہو. نبی کی محبت ہوں گی تو آخرت کا خوف آئے گا اور اللہ سے محبت ہوں گی اور اللہ کا خوف آئے گا اور دونوں جہان میں کامیابی ہوں گی. اب ہم دیکھیں گے So these are the two reasons to celebrate مولد. تو ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ کیا صحابہ اکرام نے اسے اپنایا, کیا صحابہ اکرام نے اسے کیا, اس عمل کو صحابہ اکرام نے انجام دیا, تابعین اور تبع تابعین نے اسے انجام دیا.
کیا یہ قرآن سے پروو ہے؟ کیا یہ حدیث سے پروو ہے؟ تو ہاں میری پیاری بہنوں، یہ قرآن شریف سے پروو ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے قُلْ وَبِرَحْمَتِي فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم پر جو فضل ہوا ہے اور جو تمہیں رحمت ملی ہے اس کا تم چرچا کرو۔ یعنی قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود حکم دے رہا ہے کہ تم کو جو رحمت ملی ہے اس کا تم چرچا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے فرما رہا ہے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے، جو رحمت تمہیں ملی ہے، اس کا تم چرچا کرو۔ اب اس قرآن شریف کی آیت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کس طرح سمجھاتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس فضل کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تفسیر کا علم سیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سینے سے لگا کر اپنے سینے سے تفسیر کا اور قرآن شریف کا علم ان کے سینے میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ سے کہ یا اللہ انہیں قرآن کے تفسیر کا علم حاصل عطا فرما اور قرآن شریف کی آیاتوں کو سمجھنے کا علم حاصل عطا فرما۔ اور سبحان اللہ، وہ اس قرآن شریف کی اس آیت کو دیکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ امام مفسرین تھے، سبھی مفسرین کی امام تھے۔ وہ اس آیت کو کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جس نعمت پر خوشیاں منانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے فرمایا کہ دس از اے مطلق کمانڈ ان دا ہولی قرآن، کہ یہ ایبسولوٹ آرڈر ہے، اللہ تمہیں اس میں حکم دیتا ہے۔ سو اٹ بیکمز obligatory فار us ٹو فالو دا کمانڈ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہے ہیں کہ تم نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت تمہیں عطا کر فرمائی ہے اس پر تم خوشیاں مناؤ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد قرآن شریف سے اس طرح ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت پر ہمیں خوشی منانا چاہیے، اور یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور اس حکم کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تفسیر کا علم سیکھا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تم خوشیاں مناؤ، تو یہ عین قرآن شریف کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے؟ قرآن شریف کا حکم ہے تو کیا صحابہ اکرام نے اس طرح سے اسے سمجھا؟ کیا صحابہ اکرام نے اسے سمجھ کر اس طرح سے اپنی زندگی میں فالو کیا؟ کیا صحابہ اکرام نے اس طرح سے مل کر مجلس کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا؟ Did صحابہ اکرام commemorate gathering to celebrate مولد in the form of مجلس؟ تو میری پیاری بہنوں اس کا جواب ہے یس، صحابہ اکرام نے مولد منایا مجلس کے فارم میں ایک ساتھ جمع ہو کر۔ اور یہ حدیث ہے صحیح المسلم کی، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، مسند نسائی کی یہ حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، اور احمد بن حنبل ان سے بھی یہ مروی ہے۔ یعنی 4 بڑی بڑی اسٹرانگ نریشن ہے کہ یہ حدیث صحیح المسلم کی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے آ رہے تھے،
تو دیکھا کہ صحابہ اکرام مجلس کی طرح گیدرنگ میں مجتمع ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں ما جلسکم وائی ہیو یو گیدرڈ ہیئر, اس طرح سے جمع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ, ہم اللہ کے حکم پر یہاں جمع ہوئے ہیں, اللہ کے حکم پر یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہم اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے, اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کیوں اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا, اس لیے ہم اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. آپ کی میلاد منانے کے لیے ہم یہاں مجتمع ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تمہاری اس گیدرنگ کا اور کوئی بھی مقصد ہے؟ تو کہتے کہ نہیں رسول اللہ, ہماری اس گیدرنگ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کا میلاد منانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قسم کھاؤ. دیکھیے صحابہ اکرام سے قسم لے رہے, قسم کھاؤ, کیا مقصد ہے تمہارے, جو تم قسم کھاؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی تمہارا مقصد ہے. تو صحابہ اکرام قسم کھاتے کہ یا رسول اللہ, ہمارا اور کوئی ریزن نہیں ہے. وی ہیو گیدر ہیئر ٹو تھینک اللہ فار بلیسنگ اس, بلیسنگ یو, کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر منائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبائی بکم الملائکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبائی بکم الملائکہ, کہ تم یہاں میرا مولید منانے جمع ہوئے ہو, تم میرا مولید منانے اجتماع ہوئے ہو, اور اللہ رب العزت تمہارا ذکر اوپر آسمانوں میں فرشتوں میں کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور آسمانوں میں فرشتوں میں کر رہا, اور فرشتے تمہارے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ گیدرنگ کہاں ہوئی تھی پتا ہے؟ اور یہ اس طرح سے جو مجلس کے فارم میں میلاد کے لیے جو مجتمع ہوئے تھے, یہ گیدرنگ ہوئی تھی مسجد نبوی میں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے مبارک سے مسجد نبوی میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ایک جگہ مجتمع ہو کے اللہ کی پاکی بیان کرے اور اپنے جمع ہونے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولید منانا. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہے صحیح المسلم کی, مسند النسائی کی, امام احمد بن حنبل کی, اور امام احمد بن حنبل کی, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے میں گزرے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے کوئی دن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کو اپروو کیا, انہیں روکا نہیں, صحابہ اکرام کو روکا نہیں. حدیث ہے, what is hadith? Hadith are the blessed word of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And what is sunnah? Sunnah is what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, what he did and what he has approved of. اور اس محفل کو, اس گیدرنگ کو, اس جلسے کو, اس میلاد کی گیدرنگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا. آج ہم اس بات میں پھنس جاتے ہیں, اس بات میں اٹک جاتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کیونکہ حدیث سنت کے 3 پارٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا, جو چیز کرنے کو کہا اور جس کی کرنے کی اجازت دے دی. یعنی کہ ہم پہلے ہی پارٹ میں اٹک جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیدرنگ کو اپروو کیا اور صحابہ اکرام کو خوشخبری دی کہ تم یہاں مجتمع ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت تمہارا ذکر آسمان میں فرشتوں میں کر رہا ہے اور فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں.
سبحان اللہ۔ اور میری پیاری بہنوں، ہم دیکھیں کہ میلاد کے لیے کوئی دن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ مہینہ بھی یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ نہیں ہے، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ میلاد کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی دن بنائے ہیں اس میں سے ہم کسی بھی دن کو چن کر میلاد منا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی بھی دن کو چن کر منا سکتے ہیں تو کیوں نہیں ربیع الاول کے دن منائیں، 12 ربیع الاول کے دن منائیں یا ربیع الاول کے مہینے میں منائیں، کیونکہ اس مہینے کی تو خاص برکت ہے، اس مہینے اور اس دن کی خاص برکت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پہ دونوں عالم میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، تو کیوں نہ ہم اس دن منائیں۔ کوئی بات نہیں، اگر ہم اس دن نہیں منائے تو کوئی اور دن منائے، یعنی میلاد کے لیے کوئی دن کو مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میلاد منایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا، جس نے میلاد پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا تو اسے ایسا اجر ملے گا گویا اس نے جنگ بدر اور جنگ حنین میں حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو تابعین میں سے تھے، ایک مرتبہ جب وہ مکہ آئے تو 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن وہ بچوں میں ڈرنکس بانٹ رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آج آپ یہ ڈرنکس کیوں بانٹ رہے ہیں؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر انصاری کے گھر کی طرف سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ حضرت امیر انصاری اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو بتا رہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا دن ہے، آج خوشیاں منانے کا دن ہے، اور آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ الفاظ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ان کا ذکر آج آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ بولنے کا وقت بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔